الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ انما الاعمال بالنیات۔ پھر یہاں سوال ہے کہ نیات یہ جمع قلت ہے، اور جمع قلت جو ہے وہ 10 اور اس سے کم پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور اعمال بھی جمع قلت ہے۔ تو جب کہ معنی یہ ہے کہ ہر عمل جو ہے خواہ وہ قلیل ہو یا کثیر، اس کا مدار نیت پر ہے، تو جمع قلت کے قانون کے لحاظ سے پھر عمل کثیر جو ہے وہ اس میں داخل نہیں ہوگا، حالانکہ عمل کثیر ہو یا قلیل سب کا مدار نیت پر ہے۔ اس کا انہوں نے جواب دیا کہ یہ جو قانون ہے جمع قلت والا، اس کا دائرہ کار نکرات کے اندر ہے، معرفہ کے اندر نہیں۔ یعنی نکرہ ہو تو پھر وہاں یہ قانون ہے کہ جمع قلت جو ہے وہ 10 اور اس سے کم پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور اعمال جو ہے وہ معرفہ ہے، اس بنیاد پر یہاں قلیل اعمال ہوں یا کثیر ہوں سب کا مدار نیت پر ہے، اور یہ اس کے معرفہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ باقی عمل جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، اور 3 قسموں کے لحاظ سے پھر آگے نیت کا جدا جدا حکم ہے۔ ایک عمل ہوتا ہے محض بدنی، دوسرا ہوتا ہے قلبی، اور تیسرا عمل وہ ہے جو ان دونوں سے مرکب ہو، بدنی بھی ہو اور قلبی بھی ہو۔ تو جو بدنی اعمال ہیں ان کے اندر جو محض بدنی ہیں ان کے اندر نیت شرط نہیں کہ اگر نیت ہوگی تو پھر وہ عمل ہوگا، اگر نیت نہ ہو تو پھر عمل نہیں ہوگا۔ وہاں جو محض بدنی ہیں ان کے اندر نیت کا دخل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مغصوبہ چیز کا واپس کرنا یا ظاہری نجاست کو زائل کرنا، ان کے اندر نیت کا دخل نہیں ہے۔ اگر نیت کے بغیر بھی یہ عمل پائے گئے تو ان پر شرعی حکم مرتب ہوگا۔ دوسری قسم جو محض قلبی ہیں، وہ عمل چونکہ دل بھی اعضاء میں سے ایک عضو ہے، اور اس کا بھی جو فنکشن ہے اس کو عمل سے ہی تعبیر کہتے ہیں۔ تو محض قلبی، اس کی مثال ہے اعتقادات، توبہ، الحب فی اللہ، البغض فی اللہ، اور اس طرح کے جو اعمال ہیں یہ سارے کے سارے محض قلبی ہیں۔ اب یہ خود ہی چونکہ ہیں ہی قلب کے، تو اس بنیاد پر ان میں تو بنیادی طور پر ان کا وقوع ہی تب ہوگا جب ارادہ پایا جائے گا۔ نیت ہوگی تو توبہ ہوگی، نیت ہوگی تو محبت فی اللہ ہوگی، نیت ہوگی تو کوئی عقیدہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ دل میں ارادہ اور نیت ہی نہ ہو اور کوئی عقیدہ کسی بارے میں بن سکے۔ تیسرا جو دونوں سے مرکب ہو، یعنی بدنی بھی ہو اور قلبی بھی ہو، اس طرح کے وضو ہے، نماز ہے، حج ہے، تو اس کے اندر جو ہے نیت شرط ہے، وہ قولاً ہو یا فعلاً ہو۔ نیت کا اصل معنی جو ہے وہ قصد ہے، ارادہ کرنا۔ باقی لفظ نیت جو ہے اس کو 2 طرح پڑھا جا سکتا ہے، یا مشدد کے ساتھ اور یا مخفف کے ساتھ۔ یعنی نیت
یا نیت، اور اس کی جمع پھر آگے نیات ہے۔ اور اصطلاحی طور پر کسی ایسی شے کا قصد جو کہ معمور ہے، ایسی شے کا قصد جو کہ معمور ہے، جس کا حکم دیا گیا ہے، تقرباً الی اللہ تعالی، تقرب کی ارادے سے وہ کرنا، ایسی شے جو کہ معمور ہے اسے اللہ کے تقرب کے ارادے سے کرنا، یہ نیت ہے۔ ویسے تو لفظ ارادہ، لفظ قصد اور لفظ نیت یہ ایک جیسے ہیں، مترادف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پر بولنے کے لحاظ سے ان میں فرق ہے۔ یعنی رب ذوالجلال کے لحاظ سے لفظ ارادہ تو بولا جاتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، لیکن لفظ نیت نہیں بولا جاتا۔ یعنی اللہ نے فلاں چیز کا ارادہ کیا، یہ تو ہے، لیکن یہ نہیں کہ اللہ نے فلاں چیز کی نیت کی۔ تو نیت کا اطلاق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر نہیں کیا جاتا، اور ارادے کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر کیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی اگرچہ نیت کا لغوی معنی قصد ہے، لیکن آگے اصطلاح میں آ کر تھوڑا سا فرق ہے کہ قصد کے ساتھ پھر نیت متصل ہوتی ہے، یعنی پہلے قصد پایا جاتا ہے، قصد کے بعد فوراً اگر عمل ہو تو اب یہ عمل کرنے کا جو ارادہ ہوگا یہ نیت کہلائے گا۔ اور اگر قصد پایا جائے لیکن عمل اس وقت نہ پایا جائے تو پھر اس کو نیت نہیں کہتے، اس کو عزم کہتے ہیں۔ مثلا ایک بندہ جو ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا ہے، تو اب قصد ہے اور آگے متصل اس کے نماز شروع بھی ہو جائے تو جس سے شروع ہوگی وہ نیت ہوگی، اور اس سے پہلے پہلے محض قصد ہوگا، نیت نہیں ہوگی، اور وہ جو فائنل قصد ہے اس کو عزم سے تعبیر کیا جائے گا۔ جتنی بھی نیتیں ہیں مختلف کاموں کی، اصل وہ نیت ہے دل کا ارادہ، آگے زبان سے اس کا اظہار جو ہے یہ کچھ اور حکمتوں کے پیش نظر ہے۔ مثلا جو ہم روزے کی نیت کرتے ہیں یا نماز کی نیت کرتے ہیں، تو شریعت کے اندر جو ہے وہ اصل لفظوں میں نیت کرنا یہ ضروری نہیں کہ 2 رکعت نماز فرض اس طرح کر کے بولنا، یہ نیت کے پائے جانے کے لیے ضروری نہیں۔ اس کے بغیر بھی نیت ہو سکتی ہے کہ جس وقت دل کا ارادہ ہے، اس کا دل غافل نہیں، دل حاضر ہے کہ وہ فجر پڑھنے لگا ہے اور سنتیں نہیں فرض پڑھنے لگا ہے، اور 4 نہیں 2 پڑھنے لگا ہے، یہ ساری چیز ذہن میں ہونا یہ ہی نیت ہے۔ لیکن یہ جو لفظ بولے جاتے ہیں یہ بھی حکمت سے خالی نہیں، یعنی کچھ لوگ لفظوں کی نیت کو بدعت قرار دیتے ہیں، اور بدعت پھر سیئہ قرار دیتے ہیں، خصوصاً غیر مقلد وہابی جو ہیں۔ تو اصل میں ٹھیک ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، مگر یہ جو لفظ بولے جاتے ہیں ان کی بھی حکمت ہے۔ ایک تو بچپن میں جس وقت بچوں کو نماز کی نیت یاد کرائی جاتی ہے یا روزے کی نیت یاد کرائی جاتی ہے، اس وقت وہ محض دلی ارادے یا لفظوں کا فرق نہیں جان سکتے کہ انہیں کہا جائے کہ تم نے صرف دل میں یہ بات رکھنی ہے، زبان سے نہیں بولنی۔ اس وقت وہ زبان سے بولیں گے تو پھر ہی ان کو کچھ پتہ چلے گا کہ وہ کیا کرنے لگے ہیں، اور پھر بڑے ہو کر بھی وہ تلفظ صحیح ہے کہ عمومی طور پر یعنی بندہ خالی الذہن ہوتا ہے
اور ذہن اس کا غیر حاضر ہوتا ہے، اور اسی حالت میں وہ اللہ اکبر کہہ کے شروع کر دیتا ہے، تو اگر اس کے ذہن میں یہ ہے ہی نہیں کہ وہ اثر پڑ رہا ہے یا زور پڑ رہا ہے، اور ذہن میں یہ بات فائنلی نہیں کہ وہ 4 پڑھ رہا ہے یا 2 پڑھ رہا ہے، یا قضا کر رہا ہے یا ادا کر رہا ہے، تو پھر کس طرح وہ نماز ہوگی جب کہ دل کے ارادے کے اندر یہ بات فائنلی نہیں، وہ کرنے کیا لگا ہے؟ تو اس میں حکمت یہ ہے کہ جب لفظوں سے ادائیگی کرے گا اور لفظ خود وہ اپنے سن رہا ہوگا، تو اس میں توقع کی جاتی ہے کہ وہ غفلت سے اس کا دل حضور کی طرف آ جائے، اور اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ وہ جب زبان میں سے بول رہا ہے اور کانوں میں بات پڑ رہی ہے کہ وہ زور پڑ رہا ہے، وہ اثر نہیں پڑ رہا، وہ 4 پڑھ رہا ہے، وہ 2 نہیں پڑھ رہا۔ اگرچہ زیادہ غفلت کی صورت میں معاذ اللہ لفظ بولنے سے بھی بندے کی توجہ نہیں آتی، لیکن کچھ نہ کچھ فرق ضرور پڑ سکتا ہے لفظوں کے بولنے کے لحاظ سے، کہ لفظ بولنے تک جو وقت لگے، یا تو آواز کانوں تک پہنچنے کی وجہ سے، یا کچھ وقت لگنے کی وجہ سے وہ سنبھل جائے کہ وہ توجہ کرے کہ اب میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں اور میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو اس بنیاد پر یعنی لفظوں کی ادائیگی وہ بدعت سیئہ نہیں ہے کہ اس سے لوگوں کو روکا جائے اور اس کو گناہ قرار دیا جائے، اگرچہ اصل نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا ہی نام ہے۔ اچھا جی، باقی کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جہاں نیت کا مقارنہ ضروری ہے، یعنی نیت اور عمل کا آپس میں ملا ہوا ہونا۔ مثلا اگر جو ہے وہ نیت میں اور عمل میں فاصلہ آ جائے تو پھر نیت غیر معتبر ہو جاتی ہے، یعنی نیت متصل ہو عمل کے ساتھ تو پھر وہ نیت ہے، سوائے روزے کے۔ یہ تم نے شرح معانی الاثار میں بھی پڑھا ہوگا، ویسے بھی جو فقہ کی کتابوں کے اندر ہے، یعنی نور العزا سے لے کر، کہ اگر رات اس نے ارادہ بھی کسی کا نہیں تھا معاذ اللہ، پھر سحری بھی نہیں کی، اور آگے جب اٹھا ہے تو رمضان کا روزہ شروع ہو چکا تھا، تو اب جو ہے وہ نیت کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس نے کچھ نہ کھایا ہو۔ وہ طلوع آفتاب کے بعد بھی کر سکتا ہے، اس کے بعد بھی کر سکتا ہے، یعنی زوال سے پہلے پہلے وہ نیت جب کر لے گا تو نیت سارے عمل میں پھیل جائے گی۔ یعنی یہ وہ منفرد عبادت ہے کہ جو وقت گزر گیا ہے وہاں بھی نیت پہنچائی جا سکتی ہے، یعنی ویسے تو جو وقت گزر گیا ہو وہ واپس نہیں لایا جا سکتا، اور یعنی حکمن بھی واپس نہیں لایا جا سکتا، ویسے تو ویسے نہیں آ سکتا کہ اب وقت گزر گیا ہے تو کہو کہ میں نیت کر لیتا ہوں تاکہ وہ وقت بھی میرا عبادت میں ہی شامل ہو جائے، تو نیت نہیں پہنچتی۔ مگر روزہ ایک ایسی مسلسل اور متصل عبادت ہے کہ اس میں مشروط طریقے سے جب کچھ حصے میں زوال سے پہلے نیت شامل ہو جائے گی تو وہ نیت طلوع صبح صادق تک چلی جائے گی پھیل کے، اور ادھر غروب آفتاب تک۔ تو یہاں یہ شرط نہیں ہے کہ جب طلوع صبح صادق ہو تو متصل اسی وقت اس کی نیت ساتھ ہو تو روزہ ہو، ورنہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اگر اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو پھر وہ نیت کر سکتا ہے زوال سے پہلے پہلے، یہاں تک کہ نفلی روزے کی بھی کر سکتا ہے کہ اگر کچھ کھایا پیا اس نے نہیں ہے اور وہ مثلا جو ٹائم اب ہے اس میں وہ کہتا ہے چلو میں آج روزہ ہی رکھ لیتا ہوں، اگر کچھ کھا پی چکا ہے تو پھر تو نہیں کر سکتا، لیکن کھایا پیا نہ ہو
تو روزے کی نیت اب اس وقت کرتا ہے تو وہ پہلے بھی پھیل جائے گی، بعد میں بھی پھیل جائے گی۔ تو نیت کے لحاظ سے یعنی روزے میں اور نماز میں فرق ہے۔ نماز میں یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 رکعتیں یا 1 رکعت یا قیام تو نیت کے بغیر ہی کیا ہوا ہو اور اس کے بعد نیت کرے، تو وہ نیت فاسد ہوگی، کیونکہ نماز کے آغاز سے متصل نیت پائی جانی چاہیے۔ اگر کچھ تھوڑا سا حصہ بھی نیت کے بغیر پایا گیا اور اس کے بعد اس نے ارادہ کیا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، پہلے ویسے ہی حرکات و سکنات میں جو تھا، تو یہ نیت ماقبل کی طرف پھیلے گی نہیں، بلکہ جہاں کی وہیں سے شروع ہوگی۔ تو پھر نماز کا کچھ حصہ نیت کے بغیر ہوگا تو ساری ہی فاسد ہو جائے گی۔ مگر روزے کے اندر یہ کمال ہے کہ یہاں پر جب نیت زوال سے پہلے پہلے پائی جائے گی تو پھر وہ سارے وقت میں پھیل جائے گی۔ شرح معانی الآثار کے اندر اس کی ایک مثال ایسی بھی موجود ہے کہ جس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے اندر ایک ایسا طریقہ بھی ہے کہ جس سے گزرا ہوا وقت جو کہ نیکی سے خالی ہو اسے نیکی سے بھرا جا سکتا ہے۔ ویسے تو گزرا ہوا وقت اس کو جیسے گزر گیا ہے ویسا ہی گزر گیا ہے، اب اس کو اور کوئی رنگ نہیں دیا جا سکتا، یعنی ایسا کہ شرعاً وہ جو فضول گزرا ہے اب وہ کارآمد ہو جائے۔ وقت چیز ہی ایسی ہے جب چلی جائے تو پھر وہ واپس نہیں آتی اور اس کی افادیت بھی واپس نہیں آتی جتنا حصہ فضول چلا گیا۔ یعنی وقت یہ کہہ دیتا ہے کہ گر تو نہیں تھا شریک محفل، قصور میرا ہے یا کہ تیرا، میرا طریقہ نہیں کہ رکھوں کسی کی خاطر میں شبانہ۔ یہ یعنی علامہ اقبال کا وقت کے بارے میں یہ شعر ہے کہ وقت ہر کسی کو یہ کہہ دیتا ہے جب رات گزر جاتی ہے پروگرام والی یا کسی کام والی، گر تو نہیں تھا شریک محفل، قصور میرا ہے یا کہ تیرا، میرا طریقہ نہیں کہ رکھوں کسی کی خاطر میں شبانہ۔ لیکن اسلام اتنی جامع اس کی تعلیمات ہیں کہ غالباً حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا لکھا ہے شرح معانی الآثار کے اندر کتاب الصوم میں کہ وہ نماز فجر کے بعد کہیں چلے گئے کسی سے گھوڑا خریدنے کے لیے، تو اس سے کافی بات چیت چلتی رہی، ریٹ طے ہوتا رہا، تو اتنے میں یعنی اشراق چاشت کا وقت بھی گزر گیا، تو بالآخر اس بندے نے کہہ دیا کہ میں نے تو بیچنا ہی نہیں ہے، میں نے گھوڑا بیچنا ہی نہیں ہے۔ یعنی اب بات ہی ختم ہو گئی کہ نہ اب اس سے آگے کہ سستا کرو یا یہ کرو وہ کرو، اور اب مثال کے طور پر یعنی 11 کا زوال سے کچھ تھوڑے کا وہ ٹائم ہو چکا تھا، تو آپ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو عجیب بندہ ہے کہ تو نے میرا کتنا وقت ضائع کیا، اگر تو نے نہیں بیچنا تھا تو مجھے تو فجر کے بعد جب میں آیا تھا نماز پڑھ کے تو اسی وقت ہی مجھے کہہ دیتا، تو میں نے تیری وجہ سے جو تیرے ساتھ میں مصروف رہا سودا کرنے میں، نہ میں نے نماز اشراق پڑھی نہ میں نے چاشت پڑھی، اور وہ میرا ٹائم سارا ضائع ہوا، اور اس میں نہ میں نے کسی کی عیادت کی نہ میں نے اور کوئی کار خیر کیا، تو اب میرا اتنا وقت جو ہے اس کا تو مجرم بنے گا قیامت کے دن کہ تیری وجہ سے میرا یہ دن کا اتنا حصہ اعمال صالحہ سے خالی ہو گیا جو کہ خالی نہیں ہوتا تھا۔ تو کہا کہ اسلام میں جو ہمارے لیے ہے کہ کسی کی خیر خواہی کرو، تو میں نہیں یہ چاہتا کہ کل قیامت کے دن تم سے اس بارے میں پوچھا جائے کہ تم نے اس کی کیوں چاشت ضائع کرائی، تو میں لیکن انی اذن صائم، فرمایا میں ابھی روزے کی نیت کر لیتا ہوں
تاکہ میں روزے کی نیت کروں، تو اب یہ نیت پھیل کے صبح صادق تک چلی جائے، تو یہ جو وقت ہے یہ بھی اس میں آ جائے گا جو گزرا ہے بغیر کسی کام کے۔ اگر بے ہو جاتی تو پھر تو یہ تھا کہ کسب حلال میں یہ وقت گزرا ہے، اور بے تو اب اس کا سلسلے ختم ہو گیا کہ آپ کہتے ہو کہ میں نے بیچنا ہی نہیں، لیکن میں آپ کو پھر بھی اس وجہ سے گناہگار نہیں ہونے دینا چاہتا، تو میں مشقت برداشت کر لیتا ہوں، چونکہ میں کچھ کھائے پیے بغیر آیا تھا تو میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں، تو اس سے یہ نیت پھیل کے چلی جائے گی، تو جو وقت گزر چکا ہے یعنی اسلام میں اسے بھی پکڑا جا سکتا ہے، من وجہ کہ اس تک جو ہے نیت پہنچے گی، تو کل قیامت کے دن تجھ سے مواخذہ نہیں ہوگا کہ تم نے اس بندے کا ٹائم کیوں ضائع کیا، کیونکہ جب روزہ ہوگا تو پھر ٹائم ضائع شمار نہیں ہوگا۔ تو اس بنیاد پر یعنی روزے کی نیت جو ہے وہ عام باقی عبادات کی نیت سے مختلف ہے، باقی کے نقطہ آغاز سے متصل پہلے نیت ہونی چاہیے، اور روزے کے اندر کچھ وقت گزر جانے کے بعد بھی نیت مشروط طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ اچھا جی، اور زکوٰۃ کا مسئلہ بھی مختلف ہے نیت میں نماز سے، کیونکہ زکوٰۃ کے اندر جو ہے ادائیگی کے وقت سے کافی پہلے بھی نیت اس کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے زکوٰۃ کا حساب کیا تو زکوٰۃ کی نیت سے پیسے جو ہیں وہ سارے علیحدہ کر کے رکھ لیے، اس کے بعد اگر فقیر کو دیتے وقت نئی نیت نہ بھی ہو تو وہ پہلی نیت ہی کام آ جائے گی جو کافی پہلے جو ہے اس کے لیے کی گئی تھی۔ تو جبکہ نماز میں ایسے نہیں ہے، نماز میں متصل پہلے نیت ضروری ہے، حج میں متصل پہلے نیت ضروری ہے۔ اچھا جی، اب نیت کا اس لحاظ سے بھی دخل ہے کیونکہ فقہا نے اس سلسلہ کے اندر دور تک مسائل کی پھر تخریج کی اور استنباط کیا۔ وَلَوْ وَاطِئَ امْرَأَتَيْن يَظُنُّهَا أَجْنَبِيَّةً، اگر کسی نے معاذ اللہ کسی عورت سے وطی کی اور اس کا غالب گمان یہ تھا کہ یہ اس کی منکوحہ نہیں ہے بلکہ اجنبیہ ہے، یعنی اس کے دل اور ارادے کے اندر یہ چیز تھی، یعنی باقی اب یہ تو سارے قرائن ملحوظ ہیں کہ اندھیرا تھا اور اسے یہ اس کے ذہن میں تھا کہ یہ کوئی اجنبیہ عورت ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو خود اس کی بیوی ہی تھی، تو اب اپنی بیوی سے اس عمل پر بھی اس کو گناہ ہوا، کیونکہ جب کر رہا تھا اس وقت اس کی نیت ارادے کے اندر یہی چیز تھی کہ وہ کسی اجنبیہ کے ساتھ ایسا عمل کر رہا ہے، تو اگرچہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ اجنبیہ نہیں تھی بلکہ اسی کی ہی منکوحہ تھی، تو اب اس کو اس پر گناہ ہوا۔ اور اگر وہ کسی عورت کو سمجھ رہا تھا اپنی منکوحہ کہ اس کی منکوحہ ہے اور نفس الامر میں بعد میں اس کو پتہ چلا کہ وہ تو اس کی منکوحہ نہیں تھی، کوئی اور عورت تھی، تو ایسی صورت میں یعنی جو بے خبری میں اس سے ہوا اس پر اس کا کو گناہ نہیں ہوگا، اگرچہ اس کے ساتھ پھر یعنی یہ قضا اور فیصلے کے لحاظ سے دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس بات میں کتنا سچا ہے کہ اسے پتہ نہیں چلا یا اسے پتہ یہ تھا کہ اس کی منکوحہ ہے اور نفس الامر میں غلطی ہو گئی کہ اس کے قرائن کیا ایسے پائے گئے ہیں یا وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن اگر واقعی یعنی یہ مسئلہ ایسی صورت میں ہے کہ واقعی وہ سمجھ رہا تھا، جھوٹ نہیں بول رہا، واقعی سمجھ رہا تھا کہ اس کی منکوحہ ہے،
مگر نفس الامر میں بعد میں پتہ چلا کہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اسے گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح مثلا شراب کے بارے میں ہے کہ ایک بندہ ایک مباح چیز جو ہے پینے والی، اس کو شراب سمجھ کے پی رہا ہے، یعنی اس کا عقیدہ ہے اس کے بارے میں کہ یہ معاذ اللہ وہ شراب پینے لگا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ شراب تو تھی نہیں، تو وہ تو ایک مباح مشروب تھا۔ تو اب ایسی صورتحال میں اس کو شراب پینے کا ہی گناہ ہوگا اگرچہ اس نے ایک مباح چیز پی ہے۔ اور دوسری طرف اگر وہ سمجھ یہ رہا تھا کہ مباح چیز ہے، 100% اس کا یہی عقیدہ تھا، لیکن نفس الامر میں وہ مباح نہیں تھی، وہ شراب تھی، تو ایسی صورت میں اسے گناہ نہیں ہوگا، جبکہ فیصلہ کرتے وقت یہ چیز یقینی طور پر معلوم کی جائے گی کہ واقعی جو وہ کہہ رہا ہے اس قول کے اندر وہ سچا ہے کہ اسے مباح ہی سمجھتا تھا، اور غلطی یہ ہوئی کہ وہ نفس الامر میں مباح نہیں تھی۔ یعنی اتنا مدار ہے انما الاعمال بالنیات کا۔ ایسے ہی اس نے اپنی بیوی کو کہا انت طالقن، بیوی کو انت طالقن کہا، یعنی نفس الامر میں تھی بیوی اس کی، لیکن وہ گمان کر رہا تھا یہ کوئی اجنبی عورت ہے، مثلا کمرے میں اندر تھی اس کی بیوی، اور اس نے اسے اجنبی سمجھ کے، یعنی نفس الامر کے اندر اجنبی سمجھ کے، اپنے گمان میں جو غالب اس کا گمان تھا، تو وہ سمجھتا تھا کہ میں اس کو انت طالقن کہہ بھی دوں گا تو کوئی حرج نہیں، چونکہ میری بیوی یہ ہے ہی نہیں، یہ کوئی اجنبی خاتون ہے۔ اس کے گمان میں اجنبی تھی، لیکن تھی وہ اس کی بیوی۔ تو یہاں پر طلقت زوجاتہ لمصادفت محلہ، کہ اگرچہ وہ گمان اجنبیہ کر رہا تھا اس کو، مگر نفس الامر میں تو وہ اس کی بیوی تھی۔ تو جب اس نے اس کو یہ کہا تو طلاق کا معاملہ چونکہ بہت سیریس ہے کہ وہ محل طلاق بھی ہے اور طلاق پائی بھی گئی ہے، تو اس بنیاد پر اگرچہ وہ اجنبی سمجھ رہا تھا، اپنی بیوی نہیں سمجھ رہا تھا، اور اس نے اس کو انت طالقن کہا، تو پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ یعنی یہ پچھلے مسئلے سے جدا ہے، وہ جو شراب نوشی والا مسئلہ تھا۔ اچھا جی، اس واسطے یعنی وہ جو طلاق اور اطاق کے بارے میں مذاق میں بھی، سنجیدگی میں بھی، ہر لحاظ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور یہ نیت کا ہی کردار ہے کہ مسند ابی یعلا میں حدیث شریف ہے کہ قیامت کے دن رب ذوالجلال حافظہ کو کہے گا، حافظہ، حافظ کی جمع وہ فرشتے جو کہ اعمال لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا اکتبوا لعبدی کذا و کذا من الاجر، کہ میرے بندے کا یہ ثواب بھی لکھو، یہ بھی لکھو، یہ بھی لکھو۔ یہ رب ذوالجلال کرامن کاتبین کو فرمائے گا، یا جو روزانہ کا عمل ہے یا ہفتہ وار جو اوپر فرشتے رجسٹر میں سارا ریکارڈ ہر بندے کا رکھتے ہیں، تو ان سے جن کے پاس پوری زندگی کا ریکارڈ اس کا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے فلاں عمل کا اتنا ثواب لکھو، فلاں کا اتنا لکھو، فلاں کا اتنا لکھو۔ مثال کے طور پر زندگی اس کی تھی 70 سال، اور بالغ ہونے کے بعد اس نے مکمل نمازیں پڑھی ہوئی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے اس کی 1000 سال نماز لکھو،
تو وہ فرشتے کہیں گے کہ ہمارے پاس تو ریکارڈ میں ہے ہی نہیں، یعنی اس نے تو پڑھی اتنے سال ہیں، یہ ہمارے ریکارڈ میں موجود نہیں ہے۔ اکتبوا لعبدی قضا و قضا من الاجر فیقولون ربنا لم نحفظ ذلک عنہ ولا ہوا فی صحفنا، کہ نہ تو ہمارے رجسٹروں میں لکھا ہوا ہے، نہ ہمیں ویسے یادداشت میں ہے کہ اس نے کبھی یہ کام بھی کیا ہو جس کا آج تو اسے ثواب دینے لگا ہے۔ فیقول، تو اللہ فرمائے گا انہ نواہ، اس نے اس کی نیت کی تھی۔ اور وہ جو پہلے سبق میں گزر چکا ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، خیر اس لحاظ سے بھی ہے کہ عمل تو کریں تو پھر ہوتا ہے، اور نیت کئی مقامات پر جب پکی پائی جائے اور عمل نہ بھی پایا جائے تو ثواب اس کا مل جاتا ہے۔ تو اللہ چونکہ دلوں کے حال جانتا ہے، تو فرشتوں کے ریکارڈ میں نہیں تھا، کیونکہ اس نے محض نیت کی تھی، آگے عمل کا موقع نہیں ملا تھا، مگر نیت کے خلاف کوئی قرینہ نہیں تھا۔ اگر نیت کے خلاف کوئی قرینہ ہو تو پھر نیت جو ہے وہ معتبر نہیں رہتی، تو ویسے نیت خالص تھی، عمل کا موقع نہیں بنا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ٹھیک ہے، اس نے وہ عمل کیا نہیں تھا، اس لیے تمہیں تمہاری یادداشت میں بھی نہیں ہے اور تمہارے رجسٹر میں بھی نہیں ہے، مگر اس کے دل میں پکا ارادہ تھا وہ کام کرنے کا، اور آگے کسی عذر کی بنیاد پر یہ نہیں کر سکا۔ تو ان اللہ لا ينظر الى اعمالکم وصورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی نیت اتنا بڑا ذخیرہ ہے مومن کے لیے کہ اگر وہ نیت صحیح ہو، اور نیت کی صحت کے لیے ایمان شرط ہے، عقیدہ درست ہونا شرط ہے، پھر نیت جو ہے وہ اس پہ مرتب ہوتی ہے۔ اگر کافر ہو یا بد عقیدہ ہو تو پھر نیت کی ولادت کی جگہ ہی نہیں ہے کہ جو نیت صحیح پائی جا سکے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، ہر بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی۔ تو اس بنیاد پر یہ جو نیت کی باتیں ہیں، اس کو ثلث دین بھی کہا گیا اور ثلث علم بھی کہا گیا، یعنی پورے علم کا جو علوم دین ہے ان کا 1/3 حصہ نیت کا علم ہے، اور اسی نیت کے اندر ہی پھر آگے شرک خفی، ریا جو ہے اس کی بھی مداخلت ہے، اور اس کی وجہ سے پھر یا تو عمل کا ثواب گھٹتا ہے، یا صرف گھٹتا ہی نہیں بلکہ مٹ جاتا ہے، کہ مثلا 100 نمبر ملنے تھے، گھٹنے کا مطلب تو یہ ہے کہ 80 ملے، 50 ملے، 30 ملے، مٹنے کا مطلب ہے کہ ایک بھی نہیں ملا۔ اور تیسرا کہ اگر بہت زیادہ ملاوٹ ریا کی ہو جائے تو پھر اس پر عذاب بھی ہوتا ہے، یعنی ثواب کی بجائے پھر عذاب ہو جاتا ہے۔ تو یعنی عمل صالح کی روح نیت ہے کہ عمل صالح خود ضامن نہیں کہ بندے کو اس کی وجہ سے نیکی ملے، چونکہ عمل صالح مثال کے طور پر نماز ہے جو شرائط سے پڑھی گئی ہے، اس کے اندر یعنی کپڑے پاک ہیں، وقت بھی ہے اس نماز کا، منہ قبلے کی طرف ہے، قرات قیام سب کچھ ہے، لیکن نیت میں فطور ہے۔ نیت میں فطور یہ نہیں کہ بندہ بت پرست ہے اور پڑھ نماز رہا ہے، وہ تو ویسے اس نماز کا آغاز ہی نہیں ہوگا جب تک کہ کلمہ نہیں پڑھے گا، تو ہے کلمہ گو،
آگے یہ ہے کہ نماز پڑھنے میں اس کے دل کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ کاش کہ نماز پڑھتے ہوئے میرے کوئی محلے دار آ جائے کہ جو مجھے دیکھ لے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، یا کاش کہ اس وقت یعنی یہ وہ ارادہ لے کے یہ پڑھ رہا ہے مسجد میں جا کر یا کسی جگہ پہ کہ کوئی مجھے دیکھے اور مجھے کہے کہ یہ تہجد گزار ہے، یہ نفل بھی پڑھتا ہے۔ تو اب یہ جو صورتحال ہے، یعنی باقی ساری چیزیں صحیح ہیں، ارکان میں، شرائط میں، واجبات مستحبات میں کوئی کمی نہیں، لیکن نیت میں یہ چیز ہے، تو اس کی بنیاد پہ یعنی نماز کا ڈھانچہ صحیح مکمل پائے جانے کے باوجود آگے 3 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یہ عمل صالح اتنا جامع، ایک کہ اس نیت کی کہ فطور کی وجہ سے نماز کا ثواب گھٹ جائے، دوسرا کہ بالکل ختم ہو جائے مگر عذاب نہ ہو، تیسرا کہ بجائے ثواب کے عذاب ہو جائے۔ تو اتنا بڑا یعنی نیت کا دخل ہے عمل کے اندر کہ اگر اتنی یعنی اس میں دل میں یہ ہے ہی نہیں کہ اللہ مجھے ثواب دے اور یہ نماز میری قبول ہو، بلکہ 100% یہی ہے کہ مجھے لوگ دیکھ لیں اور لوگ مجھے نمازی سمجھیں، تو اب یہ بندہ مجرم قرار پائے گا کہ اس نے اللہ کے بجائے لوگوں کی رضا کو، خوشنودی کو پیش نظر رکھا۔ تو یہ وجہ ہے کہ وہ جو حدیث ہے مسلم شریف میں 3 لوگوں کا حال، ایک ان میں عالم دین ہے، ایک ان میں بظاہر شہید ہے جہاد کے اندر اللہ کے راستے میں، اور ایک وہ ہے کہ جہاں پتہ چلتا ہے کہ دین کے لیے پیسے کی ضرورت ہے وہاں جا کے پیسہ دیتا ہے۔ تو قیامت کے دن رب ذوالجلال ان سے پوچھے گا، مثلا عالم سے پوچھا کہ تجھے تو میں نے دنیا میں بھیجا، پیدا کیا، صحت دی، تو بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو ہر عالم کی یہ بات نہیں، ایسے ہی ہر مجاہد کی یہ بات نہیں، اور ہر صدقہ و خیرات کرنے کی والے کی یہ بات نہیں، لیکن کچھ معاذ اللہ ایسے ہوں گے جن کی یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو عالم کہے گا، یعنی علماء سے بعض عالم جن میں یہ چیز پائی گئی کہ وہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے تو زندگی وقف ہی تیرے لیے کی ہوئی تھی کہ زندگی کا کچھ حصہ میں نے پڑھنے میں گزارا اور بڑی مشکل سے میں نے پڑھا، یعنی دور دراز کا سفر کیا اور میں نے گھر چھوڑا، اور اس کے بعد میں پڑھ کے بھی فارغ نہیں بیٹھا، پڑھ کے میں پڑھاتا رہا، اور اتنے میں نے علماء تیار کیے، اتنی کتابیں لکھی، اتنا میں نے دین پھیلایا، تو تو نے مجھے بڑی نعمتیں دی تھی، تو میں نے بھی آگے حق ادا کیا کہ زندگی میں نے کوئی کاروبار نہیں کیا، کوئی تجارت نہیں کی، کوئی میں نے موج میلہ نہیں کیا، میں بس دن رات اسی میں ہی مصروف رہا، ایک زمانہ پڑھنے میں اور دوسرا زمانہ پڑھانے میں، اور اسی میں میری موت آ گئی، تو میں نے تو پورا ٹائم تیرے دین کے لیے دیا۔ اور آگے وہ بندہ یعنی یہ اس نے واقعی سب کچھ کیا ہوا تھا، لیکن معاذ اللہ نیت میں فطور تھا۔ اگر نیت میں فطور نہ ہو تو یہ زندگی ایک روشن ترین زندگی ہے، لیکن اس بندے کی نیت میں فطور تھا، تو اللہ تعالی قیامت کے دن اسے کہے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، میں تجھے جانتا ہوں، اس وقت بھی جانتا تھا جب تو ابھی طالب علم تھا، اس وقت بھی جانتا تھا میں تجھے جب تو فارغ ہو کے پڑھا رہا تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ تو نے دین کا علم حاصل کیا اور تو نے پڑھایا، لیکن یہ سب کچھ تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بڑا عالم کہیں،
اور تیری مقبولیت ہو اور لوگ تجھے اپنا قبلہ بنا لیں اور لوگوں کی توجہ تیری طرف ہو، یہ پڑھتے ہوئے بھی تیرے دل میں یہی تھا اور پڑھاتے ہوئے بھی تیرے دل میں یہی تھا، تو میرے سامنے جھوٹ بول رہا ہے کہ تو نے میرے لیے یہ سب کچھ کیا، تو نے تو اس مقصد کے لیے کیا، تو نے تو لوگوں کے اندر مقبولیت کے لیے کیا، تو نے تو لوگوں سے داد لینے کے لیے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا کہ اس کو الٹا کر کے جہنم میں پھینکو، کہ ایسا مجرم ہے کہ جس نے میری خوشنودی کے بجائے لوگوں کی خوشنودی کو اپنا مطمع نظر بنایا۔ تو اب یہ کام کتنا اچھا تھا، کتنا بڑا تھا، کتنا جامع تھا، اور اس میں کوئی فراڈ بھی نہیں تھا کہ یہ سارا کام بوگس ہو، نہیں، حقیقت میں تھا، مگر نیت کا فطور جو ہے اس کی وجہ سے نہ پورا ثواب ملا اس کام کا، نہ آدھا ملا، نہ یہ کہ چلو ثواب نہیں تو کوئی گرفت بھی نہ ہو، بلکہ ایسی گرفت ہوئی کہ اسے الٹا کر کے جہنم میں پھینکا گیا۔ تو اتنا یعنی بڑا دخل ہے نیت کا، اور پھر اتنا ضروری ہے کہ نیت کا محاسبہ کیا جائے، نیت کی تلاشی لی جائے، اور یہ کہ روزانہ ایک وقت ہو کہ بندہ صبح سویرے اپنی نیت ایک بار صحیح کر لے، اور ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی گزر جائے تو وہ فساد نیت کا ساری زندگی کے پانی پھیر دے، کہ اگر کہیں خراب ہوئی ہے تو وہ کسی ایک دن یا گھنٹے یا کچھ وقت کے لیے محدود ہو گئی، آگے پھر نیت صحیح ہو گئی۔ تو اس بنیاد پر یعنی انما الاعمال بالنیات، اور اس کو ثلث علم کہا جاتا ہے اور ثلث دین کہا جاتا ہے، کہ اس کا اتنا بڑا دخل ہے کہ اگر اول تو عمل کرنا کتنا مشکل ہے، یعنی وہ بندہ جو قیامت کے دن یہ جواب دے رہا تھا، اس نے کتنی مشکل سے پڑھا اور پھر کتنی مشکل سے پڑھایا، اور ادھر اسی عمل کی وجہ سے جہنم بھی گیا، اور دوسری طرف شہادت ہے۔ اللہ فرمائے گا تو نے میرے لیے کب جہاد کیا؟ تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے نڈر صف شکن مجاہد کہیں، تو وہ تو لوگوں نے کہہ دیا تجھے، تیری مشہوری ہو گئی، تو تیرے عمل کی جزا جس وجہ کے لیے تو نے کیا تھا وہ تو تمہیں مل گئی۔ آج میرے پاس تیرے لیے کوئی جزا نہیں ہے، بلکہ تو مجرم ہے کہ تو نے میری خوشنودی کو تو پس پشت ڈالا اور لوگوں کی بلے بلے کو تو نے پیش نظر رکھا۔ تو اس بنیاد پہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے بھی معاذ اللہ الٹا کر کے جہنم میں پھینکو۔ اور ایسے ہی وہ مالدار جو بظاہر یعنی ہر جگہ دین کے لیے خرچ کرتا ہے لیکن دل میں فطور ہے، تو اس سے بھی اللہ پوچھے گا کہ تجھے مال دیا، صحت دی، تو نے کیا کیا؟ وہ بھی کہے گا یا اللہ میں نے تو حق ادا کیا، جہاں بھی پتہ چلتا تھا کہ مسجد کو ضرورت ہے، مدرسہ کو ضرورت ہے، غریب مسکین کو ضرورت ہے، تو میں مال وہاں جا کے دے آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، میں اس وقت بھی تیرے دل سے واقف تھا جب یہ سارے کام تو کر رہا تھا کہ تیری نیت میری رضا نہیں تھی، بلکہ تو فلاں مقصد کے لیے لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے، یا یہ کہ تجھے سخی کہا جائے، تو نے ایسا کیا۔ تو فرشتوں کو کہے گا کہ یہ مجرم ہے کہ جو اللہ کی خوشنودی کو چھوڑ کے بندوں کی خوشنودی کو ترجیح دیتا رہا، تو معاذ اللہ اسے الٹا کر کے جہنم میں پھینکو۔ تو یہ مدار ہے نیت پر اعمال کا، کہ ایک تو ہے نا کہ جرم کرتا رہا بندہ ساری عمر، بدکاری، شراب نوشی، چوری، ڈاکہ، تو وہ مارا گیا، جہنم میں پہنچا، اور یہ ساری زندگی نیکی کرنے والے بھی جہنم میں پہنچے کہ نیت کے اندر فطور تھا۔ اور یہ ہے یعنی شرک اصغر، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا ہوا ہے، کہ نماز اللہ کی پڑھ رہا ہے، ساتھ یہ ہے کہ محلے دار بھی دیکھ لیں، یعنی یہ بت پرست نہیں ہے، نہ اس عمل سے اس کی بیوی کو طلاق ہوگی، نہ یہ ہے کہ یہ تجدید ایمان کرے۔ اس بنیاد پر یہ شرک خفی ہے،
اور شرک اصغر ہے، لیکن آگے جا کر اتنا بڑا نقصان بھی ہے ساتھ، اور یہ کہ اس نے غیر اللہ کو پیش نظر رکھا۔ اگرچہ جب وہ ویسے توحید پرست تھا، ایمان صحیح تھا، تو جہنم میں دائمی نہیں رہے گا، پھر جہنم سے اس کو نکال کے جنت بھیج دیا جائے گا، چونکہ دائمی جہنم میں شرک جلی والا رہے گا، کافر رہے گا، اور یہ ریا والا اپنے گناہ کی سزا لے کر، جس نوعیت کا ریا ہے، تو اگر معمولی سی امیزج تھی پھر تو یہی ہے کہ ثواب میں کمی واقع ہوگی اور اسے جہنم نہیں بھیجا جائے گا، لیکن جب اس درجے کا ہے، تیسرے درجے کا، کہ جب ثواب ملے ہی نہیں، الٹا عذاب بھی اس کی خرابی کی وجہ سے فیصلے میں آ گیا، تو پھر اس کو معاذ اللہ اتنا نقصان ہوگا، مگر بالآخر جہنم سے نکل کے جنت میں چلا جائے گا۔ باقی ہجرت کے بارے میں کل آپ نے پڑھا، لا ہجرت بعد الفتح، اور اس میں یہ کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں، مکہ مکرمہ سے۔ باقی اسلام کے اندر جو ہجرت ہے اس کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک ہے ہجرت حبشہ، کہ جب کفار نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اذیت دی اور انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کی اجازت دے دی۔ دوسری ہے ہجرت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف۔ تیسری ہے کہ مختلف قبائل کی ہجرت مدینہ منورہ کی طرف فتح مکہ سے پہلے، یعنی اس ہجرت کا مقصد یہ تھا کہ مختلف قبیلوں والے کہ مدینہ منورہ آ کے رہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کریں اور فیض پائیں۔ چوتھے نمبر پر کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد جو لوگ مکہ مکرمہ میں اس موقع پر اسلام لائے، فتح مکہ کے موقع پر، تو ان میں سے کچھ لوگ مدینہ منورہ گئے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کریں اور پھر ہم لوٹ کے آ جائیں گے مکہ مکرمہ، جس طرح کہ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے علاوہ جو فتح مکہ کے مہاجر تھے۔ 5ویں نمبر پر وہ ہے کہ المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجر وہ بندہ ہے کہ جو ہر اس کام سے دور ہو گیا، یعنی ہجرت میں ترک کرنا ہے، چھوڑنا ہے، یعنی جس نے ہر برا کام چھوڑ دیا وہ مہاجر ہے۔ ہر برا کام، گناہ کی ہر وادی سے جس نے علیحدگی اختیار کر لی وہ مہاجر ہے، اور اس مہاجر کو اہم ترین مہاجر کہا گیا ہے۔ باقی یہ یعنی اس وقت جو اسلام کے اندر موجود تھیں، اور آج یعنی قیامت تک وہ پھر ایک چھٹی ہجرت ہے کہ قیامت تک جس کا وقوع ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ معاذ اللہ دارالکفر میں ہو اور وہاں اپنے دین کا اظہار نہ کر سکتا ہو، تو پھر وہ دارالاسلام کی طرف ہجرت کر کے آ جائے، تو اس کا دروازہ جو ہے وہ قیامت تک کھلا ہے، اور یہ چھٹی قسم ہے۔ تو من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو دوسری طرف دنیا کے لحاظ سے پھر کہا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، یعنی وہاں یہ دہرایا نہیں گیا فہجرتہ الی دنیا او الی امرأۃ ینکحھا، بلکہ وہاں کنایے کے ساتھ ہی اس کو ذکر کر دیا گیا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے تو شایان شان یہ ہے کہ ان کا بار بار نام لیا جائے اور بار بار ذکر کیا جائے، مگر یہ دنیا اور عورت یہ تذکرہ ایسا نہیں کہ اس کو بار بار کیا جائے، لہذا اس کو پھر ماں کے ساتھ ہی ابہام میں بیان کر دیا گیا۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے نیت کے بارے میں اور اس حدیث کے بارے میں، انما الاعمال بالنیات ان ھذا الحدیث يدخل فی 70 بابا من الفقہ، کہ یہ حدیث فقہ کے 70 ابواب میں بطور دلیل پیش کی جاتی ہے، اور اس کا 70 ابواب کے اندر دخل ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 70 کا آپ نے لفظ بولا، یہ کوئی تحدید نہیں ہے کہ صرف 70 ہی، یہ مبالغہ کے لیے ہے۔ جس طرح ہم بھی اردو میں کہیں کہ میں نے تجھے 70 بار سمجھایا ہے، تو یہ تحدید کے لیے نہیں ہوتا بلکہ کثرت کے لیے ہوتا ہے، تو ایسا ہی آپ نے بھی فرمایا۔ تو یہ جو وضاحت کی کہ انما الاعمال بالنیات، کہ یہاں پر کچھ لوگوں کے نزدیک مضاف معذوف ہے انما صحت الاعمال بالنیات، اور کچھ لوگوں کے نزدیک ہے انما ثواب الاعمال بالنیات۔ تو پھر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں پھر فرق کیا ہے صحت میں اور ثواب میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کے لیے اعمال کی صحت کے لیے تو نیت شرط نہیں ہے، مگر ثواب کے لیے، حصول ثواب کے لیے نیت شرط ہے۔ صحت تو عمل کی نیت کے بغیر بھی پائی جائے گی کہ عمل صحیح ہوگا، مگر اس پہ ثواب تب ملے گا جب نیت بھی پائی جائے گی۔ مثال کے طور پر شرمگاہ ڈھانپنا، اب نیت کے بغیر کوئی چادر تہ بند باندھ لے یا شلوار پہن لے تو صحت تو پائی گئی عمل کی کہ شرمگاہ ڈھانپنے کا عمل صحیح ہو گیا، مگر ثواب تب ہوگا کہ جس وقت نیت ہوگی اس کے اندر کہ میں اللہ کے حکم کے مطابق، شریعت کے حکم کے مطابق یہ کام کر رہا ہوں، تو پتہ چلا کہ آگے چل کے صحت اور ثواب میں بھی فرق ہے، کہ صحت عمل تو ہے کہ جب اس نے شرمگاہ ڈھانپ لی کپڑے کے ساتھ، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ شرمگاہ کا ڈھانپنا ہی نہیں پایا گیا، شرمگاہ کا ڈھانپنا تو پایا گیا ہے، لیکن ثواب تب ملے گا جب ڈھانپنے کے اندر نیت ہے کہ میں اللہ کے حکم پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر یہ کام کر رہا ہوں، تو پھر اس پر ثواب ہوگا، ورنہ صرف صحت عمل تو ہوگی مگر ثواب عمل نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اذان پڑھنا، اگر نیت کے بغیر کسی نے کلمات صحیح پڑھے وقت صحیح پر تو اذان پائی گئی، لیکن ثواب تب ملے گا جب اس نے نیت سے اذان پڑھی، تو پھر صحت پر ثواب بھی مرتب ہوگا۔ ایسے ہی مدرسہ بنانا، اگر کسی کی نیت نہیں ہے تو یہ نہیں کہ اینٹ نہیں لگے گی، دیوار نہیں بنے گی، لنٹر نہیں ڈالا جائے گا، تو صحت عمل تو پائی جائے گی مگر ثواب تب پایا جائے گا کہ جب اس کے اندر نیت صحیحہ موجود ہوگی۔ ایسے ہی کلاس میں آ کے پڑھنا، حضور مجلس علم، نیت کے بغیر بھی پایا جائے گا، یعنی صحت اس کی، کہ یہ نہیں کہ جس کی نیت نہیں ہے یا نیت غلط ہے کہا جائے کہ یہ دارالعلوم میں حاضر ہی نہیں ہے، تو حضور کی صحت پائی جائے گی مگر ثواب جو ہے اس کا مدار پھر نیت پر ہے، کہ جب نیت صحیحہ ہے تو پھر ثواب ملے گا، ورنہ معاذ اللہ ثواب نہیں ملے گا۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ ایک عمل میں متعدد نیتیں کی جا سکتی ہیں، صحیح نیتیں، اور پھر ایک ہی عمل پر متعدد نیتوں کی بنیاد پر متعدد اعمال
کا ثواب بھی مل سکتا ہے۔ عمل ایک ہے کرنے میں، مگر عمل 10 ہیں ثواب میں۔ مثال کے طور پر یعنی ایک بندہ مدرسہ میں آیا پڑھنے کے لیے، یعنی مثلا جن کی رہائش لاہور میں ہے تو گھر سے وہ نکلا ہے کہ میں مدرسہ میں جا کے سبق پڑھوں، ساتھ اس نے یہ بھی نیت کر لی کہ میں مدرسہ میں جاؤں تاکہ پتہ چلے کہ کون سا ساتھی بیمار ہے اور کون سا تندرست ہے، تو اگر کوئی بیمار ہو تو میں اس کی عیادت کروں۔ اب عیادت کی نیت بھی اس نے ساتھ کر لی۔ ساتھ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا ہو کہ جس کو کھانا کھلانے کی ضرورت ہے تو میں جاؤں تو پھر حالات کا پتہ چلے گا تو میں اس کو کھانا کھلاؤں۔ ساتھ یہ ہے کہ میں مدرسہ میں جاؤں تو مجھے اس وقت جو مجموعی حالات ہیں اہل سنت کے یا ملک میں مسلمانوں کے یا دنیا میں، اس کے بارے میں مجھے کچھ آگاہی ہو، یا یہ کہ میں مدرسہ میں جاؤں تو مجھے تعارف ہو کہ کون کون سی اچھی کتاب مل سکتی ہے، وہاں سے ظفر کے پاس سے میں کتاب لوں۔ اب مثال کے طور پر اس نے 5 نیتیں کر لیں، تو اب عمل تو ایک ہے کہ وہ چل کے آیا ہے، اس ایک عمل پر جب نیتیں 5 ہیں تو 5 قسم کے ثواب اسے ملیں گے نیت صحیح ہونے کی صورت میں۔ اگر اسی عمل کے ساتھ 10 نیتیں کر لے تو 10 ثواب ملیں گے، 10 قسم کے۔ ایک یہ بھی وجہ ہے نیت المومن خیر من عملہ، کہ عمل تو ایک رہتا ہے، نیتیں کئی ہو سکتی ہیں، یعنی اسی ایک عمل کے لیے اور اسی ایک عمل پر پھر اس نیت کے مطابق ہر دوسرے نئے عمل کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ اچھا جی، اسی کے اندر ہے کہ صوفیاء میں سے ایک بزرگ کا قول کہ ان سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ انہوں نے کہا سب سے بہتر عمل روٹی کھانا ہے۔ تو اس سے ان پر کچھ سے پوچھا گیا کہ یہ روٹی کھانے کی کیا فضیلت ہے کہ آپ کے نزدیک سب سے بہتر عمل روٹی کھانا ہے؟ یعنی اس لیے بھی ہو سکتا تھا کہ یہ تو سارے کرتے ہیں، تو مطلب یہ وقت دنیا میں سارے ہی بہترین عمل کر رہے ہیں، تو پھر تو گناہ والا پیچھے بچے ہی کوئی نہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سب سے بہترین عمل ہے اس بنیاد پر کہ بندہ روٹی کھاتے وقت یا روٹی کھانے کے لیے جاتے وقت یہ نیت کر رہا ہو یا اس لیے روٹی کھائے کہ روٹی کھاؤں گا تو پھر میں جسم میں قوت پاؤں گا تو قیام کر سکوں گا، رکوع کر سکوں گا، سجدہ کر سکوں گا۔ اگر روٹی نہ کھائی تو بالآخر اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہوں گا تو نماز کیسے پڑھوں گا؟ روٹی کھاؤں گا تو پھر میں پڑھنے کے لیے جا سکوں گا، اگر روٹی نہ کھاؤں تو پھر میں پڑھنے کے لیے کیسے جا سکوں گا؟ تو جس نے روٹی کھانے میں یہ نیت کر لی، اتنا بڑا کردار ہے کہ نیت نے روٹی کھانے کو بھی سب سے بہترین عمل بنا دیا، کہ اگر روٹی کھانے کے اندر یہ نیت ہے کہ میں ویسے پیٹ کا تنور بھرنے کے لیے نہیں بلکہ میں اس لیے کھاؤں کہ میری یادداشت صحیح رہے، کیونکہ بھوکے بندے کو پھر دن میں تارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس لیے کہ میں صحت مند رہوں، اس لیے کہ مجھ میں انرجی رہے، تو اب روٹی کھانا ہی بہترین عمل، روٹی کھانا بھی بہترین عمل جو ہے وہ
بن جائے گا اس اچھی نیت کی بنیاد پر۔ اس لیے ہی ائمہ نے یہ لکھا کہ وَالنَّوْمُ يَنْوِي بِرَاحَةَ الْبَدَنِ لِيَنْشُطَ لِلْعِبَادَةِ، کہ جو بندہ سوتا ہے ضرورت کے لیے، سونے میں یہ نیت کرتا ہے کہ میں کچھ سو لوں تاکہ عبادت جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکوں، یہ نہیں کہ عبادت میں بھی سویا رہوں، تاکہ عبادت اچھی طرح میں حضوری کے ساتھ کر سکوں، غفلت نہ ہو عبادت میں، تو میں کچھ وقت سو لوں۔ تو اب سونے کے اندر جب یہ نیت ہے تو پھر سونا بھی عبادت ہے، تو اس پر بھی اسے ثواب ملے گا۔ اب اس نیت کے بغیر بھی تو نیند پائی جاتی ہے، تو صحت نیند تو ہے، مگر ثواب نیند جو ہے وہ تب ہے جب اس کے اندر یہ نیت پائی جائے گی۔ تو اتنا بڑا کردار ہے نیت کا۔ باقی ہر چیز کے آگے پھر قواعد و ضوابط ہیں۔ اب یہ عاصم بادشاہ جو ہے یہ پکڑا جائے اس حالت میں کہ سویا ہی پڑا ہے 12 بجے تک، اور پھر دیکھا جائے تو ظہر کے بعد پھر سویا ہوا ہے، عصر کے بعد پھر سویا ہوا ہے، یعنی دوسرے نمبر میں سونے کا لکھ نکال رہا ہے جی۔ تو اب اس سے یہ کہا پوچھا جائے کہ کیوں؟ تو یہ کہ میں نے یہ سنا ہے کہ سونے کی بڑی فضیلت ہے، تو اس بنیاد پر ثواب عمل اس میں لینا چاہتا ہوں۔ تو اب شریعت کہے گی کہ جس سونے کی فضیلت ہے، ایک تو اس کا حساب ہے کہ وہ محدود وقت کے لیے ہو، تو اب محدود وقت کے لیے جب ہے تو اس بنیاد پر نیت مانی جائے گی کہ مثلا جو 4-5 گھنٹے 24 گھنٹوں میں سویا مجبوری کے پیش نظر، تو کہ میں سو جاؤں تاکہ میں صحیح پڑھ سکوں، میں سو جاؤں تاکہ صحیح عبادت کر سکوں، تو اب تو یہ نیت، یہ اس کی صورتحال نیت کے منافی نہیں ہے۔ لیکن جس وقت یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں 4 گھنٹے جاگتا ہے اور 20 گھنٹے سوتا ہے، اور اب وہ کہ میری نیت یہ ہے کہ میری نیند بھی عبادت بن جائے، تو اب وہ نیند کا عبادت بننا مشکل ہے، کہ یعنی نیت ایسی معلوم نہیں ہو رہی، اگرچہ وہ تو دعوے دار ہے عاصم، مگر یہ کہ آگے قرائن بھی ایسے ہوں کہ واقعی وہ اس طرح کا ہے، تو پھر جا کے نیت جو ہے وہ اثر انداز ہوگی۔ چلو ابھی انما الاعمال بالنیات کا سفر جاری ہے، اللہ منزل پہ پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد۔